بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و صلات، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج میں بچوں کے نام پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں نام نہ رکھو، وہ نام بڑا بھارا ہے، فلاں نام رکھو، وہ نام بڑا ہلکا ہے، یعنی کہ وہ نام بڑا ہولا ہے، اس نام میں بڑی برکت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے، جو نام اسلامی ہیں وہ سارے کے سارے نام ہولے ہیں، کوئی نام بھی بھارا نہیں، اور سارے کے سارے نام برکت والے ہیں۔ اور جو نام اسلامی نہیں ہے ان ناموں میں نحوست بھی ہے، وہ نام بھارے بھی ہیں۔ تو جب اپنے بچوں کے نام رکھیں تو سوچ کر اسلامی نام رکھیں، بلکہ اپنے مسجد کے قاری صاحب کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس جائیں، وہاں جا کر پوچھیں کہ ہم نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے، ہمیں کوئی اسلامی نام بتائیں، وہ ہم اپنے بچے کا نام رکھ لیتے ہیں۔ تو آئیے اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمو باسمی، اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی کافی ہیں۔ آپ کا نام نامی محمد ہے، آپ کا نام نامی احمد ہے، آپ کا نام نامی حامد ہے، آپ کا نام نامی رؤوف ہے، آپ کا نام نامی مزمل ہے، یاسین ہے، اور کافی اسماء گرامی ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھا کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ثلاثۃ اولاد فلم یسمی احدا منهم محمدا فقد جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے 3 بیٹے ہوئے، اس بندے نے ایک بیٹے کا نام بھی محمد نہیں رکھا تو اس بندے نے جہالت کی ہے، یعنی ایمان میں اور ایمان کی محبت میں اس بندے نے جہالت برتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ اپنے بچوں کے نام کے ساتھ میرا نام رکھا کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان احب اسماءکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نام اللہ کریم کو پسند ہیں، جو نام اللہ کریم کو پیارے ہیں اور اللہ کریم کو محبوب ہیں، وہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھا کرو، عبد الرحمن رکھا کرو، کیونکہ یہ نام اللہ کریم جل وعلا کو بڑے پیارے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، تو لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ آپ نے سنے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اسلامی نام وہ ہوتا ہے جس کا معنی اچھا ہو، اور غیر اسلامی نام وہ ہوتا ہے جس کا معنی برا ہو، جہالت والا ہو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی پر رکھیں، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی پر رکھیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء گرامی پر رکھیں، یا محدثین کے اسماء گرامی پر رکھیں، یا سکہ علماء کے اسماء گرامی پر رکھیں۔ یہود و نصارہ والے، ہندوؤں اور سکھوں والے اور کنجروں والے نام اپنے بچوں کے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ نام اپنے نام والے پر اثر کرتا ہے۔ نام کی تاثیر ہوتی ہے اس بندے پر جس بندے کا نام رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو اگر نام برا ہوگا، اس کا معنی برا ہوگا، تو وہ بندے کے اوپر تاثیر بھی بری کرے گا۔ اگر نام اچھا ہوگا، اس کا معنی اچھا ہوگا، تو بندے کے اوپر اثر بھی اچھا کرے گا۔ اگر نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا تو پھر بندے کے اوپر اثر بھی ایسا ہی کرے گا۔ تو اللہ کریم جل وعلا